فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرا عنوان ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا درہم و دنانیر والا اور سیاہ اور دھاری دار قیمتی کپڑے کا لالچی، کہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو راضی نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا دار آدمی ہمیشہ دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے اور کبھی بھی وہ راضی نہیں ہو پاتا۔ تیسرا عنوان ہے ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ بہقی فی شعب الایمان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ چوتھا عنوان ہے آخرت سے آگاہی کے بارے میں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ پانچواں عنوان ہے طب نبوی سے علاج کے بارے میں۔ کنز العمال میں حضرت بزر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ چھٹا عنوان ہے ایک گناہ سے آگاہی کے بارے میں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے، اور کتے کے خریدنے اور بیچنے اور زنا کی کمائی سے حضور نے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام و سامعین کرام کہ گودوانا آج کل ٹیٹوز بنوانے کو کہتے ہیں کہ بدن پر ایسی پینٹنگ بنوائی جائے جو ہمیشہ باقی رہے۔ ساتواں عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ آٹھواں عنوان ہے ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو اسی وقت پڑھ لیں۔ یعنی اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ آج کا ہمارا آخری عنوان ہے اسلامی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم دیکھ چکی تھیں، اس لیے وہ اپنی قوم اور بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئیں، اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میری ملاقات دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفا بدن اور کندھے تک لٹکی ہوئی زلفوں کی حالت میں دیکھا۔
محترم سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ براہ کرم نیکی کی اس دعوت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس کو آگے شیئر ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔